بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جو یہ بین الاقوامی صورتحال اور جس طرح پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جس طرح اندرونی سازشوں کے ذریعے عمران خان کے گردن کے کنجا تنگ کیا جا رہا ہے، ان سب کو ملا کر ایک کانسپریسی تھیوری، بڑی کانسپریسی تھیوری، ایک بڑی گیم کو دیکھ رہا ہوں۔ اس گیم کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ عورت مارچ ہے، اس سال کا 2021 کا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یاد ہے 2020 میں بھی اسی طرح یہ مارچ ہوا تھا، لیکن اس مارچ میں ان کے جو سلوگن تھے وہ ولگیرٹی ان وومن تھے، کہ وہ عورتوں میں ولگیرٹی پھیلانا چاہتے تھے۔ وہ عورتوں کی حد تک انہوں نے بات کی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ان کا ایجنڈا جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اس مرتبہ انہوں نے کیا کیا جناب، انہوں نے اس مرتبہ صرف عورت کی ولگیرٹی کوئی پروموٹ نہیں کرنا چاہا، انہوں نے براہ راست اسلام کو نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا ہے۔ اور یہی ایکچولی ان کا جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ تو یہی اسلام ہی تھا نا جی۔ وہ تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑتا ہے نا پھر۔ اب دیکھیے، اس سال انہوں نے سب سے پہلی علامت یہ ظاہر کی ہے، انہوں نے فرانس کا جھنڈا لہرایا ہے اور توہین رسالت کی ہے۔ جو وہ 9 سال میری عمر تھی اور 50 سال اس کی عمر تھی یا کچھ، مجھے تو اور یہ فیوچر میں آپ کو میں بتا دوں یہ مزید خطرناک ہوں گے۔ یہ اب ان کو لائن مل گئی ہے نا۔ اچھا، یہ پہلی مرتبہ ہے۔ پچھلی مرتبہ انہوں نے دیکھا 2020 میں نا کچھ مسلمان بچیوں نے نا ان کو روکا تھا، وہ جو مدارس کی کچھ بچیاں تھیں، انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہاں کچھ تھوڑا سا ہنگامہ رائی کی بھی کوشش کی گئی، لیکن وہ بچیاں شریف تھیں جو کہ بیچاری، جو ان کو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، انہوں نے وہ کی اور وہ چلی گئی۔ اس مرتبہ کسی نے جرت نہیں کی۔ آپ دیکھیے، ہمیں یہ لبیک تحریک یہ تو کہہ رہی ہے کہ آپ فرانس کو اس سے تعلقات ختم کر دیں اور ہالینڈ سے تعلقات ختم کر دیں، ہیں جی، جو ہمارے اسلامی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمیں مسلمان جو شدت اور مسلمان بھائی ہیں ہمیں کہتے ہیں، وہ یار ان سے سفارتی تعلقات توڑ رہے ہو، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، یہاں بلیفسمی نہیں ہوئی؟ آپ ان کے سلوگن تو پڑھیں، ان کی باتیں تقریریں سنیے آپ نے۔ مجھے بتائیں کوئی جماعت اسلامی کو کھرک ہوئی ہے، کوئی جمعیت علماء اسلام کو ہوئی ہے، کوئی لبیک کی طرف سے کس طرح کا بیان آیا؟ دوسرے جو مسلمان جو جماعتیں ہیں جو الیکشن لڑ کے سیٹیں لیتی ہیں، جو جوڑ توڑ میں مصروف ہیں، اس وقت پاگل ہوئے ہیں، یہ خاص طور سے جو ہمارے یہ جو اصل یعنی جو اپنے آپ کو مجاہد کلیم کرتے ہیں، دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے لوگ یا سلفی اسکول آف تھاٹ کے لوگ، یہ کیا انہوں نے کیا ہے؟ ایک بیان تک نہیں آیا کسی کا۔ میں تو یہ 7-8 اخبار پڑھتا ہوں، مجھے تو کسی کا بیان نظر نہیں آیا اس میں۔ کوئی اپنے گھر میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہوں تو اس پہ میں کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں صاحب، یہ تو مسلمان عورت کی توقیر پہ سیدھا حملہ ہے۔ پاکستان کی مجھے نہیں پتا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کیا، ان تو غریبوں کو جو آرڈر ملے گا اس کی تعمیل کریں گے۔ میں 2-3 میرے سوالات ہیں، سیدھی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پوسٹر یہاں پر موجود ہیں، یہ پوسٹر کہاں تیار ہوئے تھے؟ اس کے لیے فنڈنگ کس نے کی تھی؟ دیکھیں نا، اللہ واسطے تو نہیں ہوتا نا۔ آپ نے یہاں سے 2 بندے لے کے جانے ہو نا راولپنڈی تو 10,000 روپے لگتا ہے۔ 2,000 روپے تو صرف موٹر وے کے آنے جانے کے لگتے ہیں، 8,000 روپے کا پٹرول لگتا ہے، کھانا خورجا کے وہ علیحدہ چیز ہے۔ یہ سینکڑوں عورتیں جو یہ کراچی سے تو پتہ نہیں ملک کے کس کس حصے اکٹھی کر کے یہاں پہ لائے ہیں، سینکڑوں کیا ہزاروں کی تعداد میں اس مرتبہ تو لائے ہیں۔ ان کے لیے پیسے کس نے دیے تھے؟ اچھا، جو یہاں پہ پوسٹر لگائے گئے تھے، ان پوسٹروں کی ڈیزائننگ کس نے کی تھی؟ ان پوسٹروں پہ جو سلوگن لکھے گئے ہیں وہ کس نے طے کیے تھے؟ تیاری کہاں ہوئی تھی؟ آپ یہاں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں تو خیر پوسٹر ہوئیں گے، ان میں سے ایک پوسٹر ایسا نکال دیں جس پہ دیکھیں نا، یہ مسلمان ملک تو نام نے آدھی صحیح مسلم ملک ہے نا، جس پہ کسی عورت نے کوئی اسلامی حدیث کا کوئی بیان دیا ہو۔ آخر اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے، اس حوالے سے
کسی کو قرآن کی آیت کا کوئی ترجمہ ہو، سورہ نساء ہے، اور ایسی سورہ ہیں قرآن پاک کے جن میں عورت کے حقوق سے متعلق بات کی گئی ہے، کسی نے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ جناب والا، یہ پہلا ہے وہ خطرناک ترین اجتماع جہاں ہم جنس پرستی کے لیے باقاعدہ عورتیں چیخی ہیں۔ آپ ان کو ادھر تڑف رہی تھی کہ وہ لیسبینس کو اور گیز کو جو ہے نا وہ دی جائے اجازت، وہ جھنڈے انہوں نے ان کے اٹھائے ہوئے تھے۔ اب ذرا میں آپ کو بتاؤں، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے جس کے تحت یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ نمبر 1، یہ ڈرامے بازی کے لیے کہ دنیا سے سزائے موت ختم کی جائے۔ یہ ڈرامے بازی کے لیے سیدھی بات ہے، سزائے موت ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے کرائم خطرناک ترین ہو رہے ہیں جن پہ سزائے موت دی جاتی ہے، ان کا ڈر خوف ہی مجرموں کے دل و دماغ سے نکال دیا جائے۔ ان کو پتہ ہو قید ہے نا، اور پاکستان جیسے ملک میں کیا ہے، یہاں تو لوگوں کو 20 سال عدالت قید دیتی ہے اور 2 سال کے بعد وہ رہا ہو جاتے ہیں، کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، ضمانت ہو جاتی ہے، کوئی نقطہ ایسا وکیل نکال دیتے ہیں۔ یہاں تو ذرا اسی طرح کام چلتا ہے نا۔ دوسرا جناب اسقاط عمل، کہ اس کی اسی طرح پاکستان میں بھی آئینی طور پہ قانونی طور پہ اجازت دی جائے جس طرح کہ یہ امریکہ میں اور یورپ میں اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ کیا آپ یہ افورڈ کر لیں گے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا آپ یہ افورڈ کر لیں گے؟ تیسری بات جو ہے جی وہ ہے ان کی یہ جنس پرستی، ہم جنس پرستی، یہ کہتے ہیں جی جو عورت ہے اس کے ساتھ عورت کے تعلقات کو جائز تصور کیا جائے، جس طرح وہ شادیاں کرتی ہیں، اور جس طرح لڑکے اور اس طرح جس طرح گیز وہاں یورپ میں اور امریکہ میں شادیاں کرتے ہیں، ان کو آئینی طور پہ اجازت ہے، وہ اس کو انسان کا بنیادی حق سمجھتے ہیں اور اس کو پورا یہ بناتے ہیں، اس کا یعنی وہ نہ صرف انسان کا حق سمجھتے ہیں، اس کو وہ اپنی آزادی میں مداخلت سمجھتے ہیں اگر آپ کوئی ملک یا کوئی قانون ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے آپ کو پتہ عرصہ پہلے ایک پروگرام جو ہے نا وہ نیو ورلڈ آرڈر پہ کیا تھا۔ نیو ورلڈ آرڈر کا آغاز کس فکرے سے ہوتا ہے؟ پہلا فکر میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا، اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں نکال کے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم جنس پرستی کو فروغ دیں گے، عورت سے عورت کے تعلقات، مرد سے مرد کے تعلقات، اس میں اضافہ کریں گے تاکہ آبادی کا جو تیزی سے بڑھتی آبادی، بنیادی ٹارگیٹ تو ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ 2030 تک کم ترین سطح پہ آبادی کو لایا جائے، یہ دنیا کی جو آبادی ہے 25% کر دیا جائے، 75% ختم کر دی جائے۔ اس کے لیے کرونا کا سہارا لیں، اس کے لیے کینسر کا لیں، اس کے لیے کسی اور کوئی جراثیمی قسم کی جنگ شروع کرنے کا نہیں، ایجنڈا ان کا یہ ہے۔ یہی یونائٹڈ نیشن کا ویژن 2030 ہے کہ انسانی آبادی کو کم کیا جائے اور جنسی تلذذ کے وہ طریقے زیادہ فروغ دیے جائیں جن میں مطلب دنیا میں نئی روحوں کی آمد جو ہے وہ روکی جا سکے۔ پورا جو سیکس کا انڈر ورلڈ ہے، پوری جو اس وقت سیکس انڈسٹری ہے، وہ ہر 15-20 روز بعد اس حوالے سے نئے گندے غلیظ تجربات پیش کر رہی ہے جو پروو کرتے ہیں انسانوں، عورتوں کو، مردوں کو کہ آپ کو زیادہ جنسی تلذذ حاصل ہوگا لیکن بچہ نہ پیدا کریں اور یہ طریقہ اپنائیں، یہ طریقہ، وہ گندے غلیظ ترین، بے حیا ترین، اور ان سے اور ان طریقوں سے اتنا تشدد پھیل رہا ہے اس وقت مغربی سوسائٹی میں۔ کیا آپ میری اس بات پہ یقین کریں گے؟ جو لوگ امریکہ جنہوں نے دیکھا وہ تو جانتے ہیں، امریکہ میں آپ کو ایسی بھی خواتین کرائے پہ میسر ہیں کہ اگر آپ ان کے جسم کو سگریٹ سے جلانا چاہیں تو اس کے پیسے دے کے جلا لیں۔ باقی میں اپنی زبان میری اجازت نہیں دیتی کہ میں مطلب اس کے ساتھ
سٹک کے ساتھ مارنا، کوڑوں کے ساتھ مارنا، یہ تو کہ معمول کی بات ہے نا، اس سے بہت آگے کی۔ اللہ نہ کرے آپ کو میں کیا بتاؤں، یہ جو بلیک ویڈیوز ہے اس میں کیا کیا یہ سب کچھ دکھا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سارا ایجنڈا ہے، تباہی کا ایجنڈا۔ خدا را اپنے بچوں کو سنبھالیں، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں ان کی تربیت کریں، انہیں اسلام کا وہ روپ دکھائیں، پریکٹیکل روپ دکھائیں جو دین رحمت کا روپ ہے، جس کے لیے میرے آقا و مولا کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔